عمران خان صاحب کو رہائی ملتی نظر آ رہی ہے، ان کے ستارے کا کیا ہے؟ اچھا، یہاں پہ خان صاحب کے اوپر تو عمر اللہ نے بڑی پیش گوئیاں پوری کی ہیں، کیونکہ ان کی بھی ایکچوئل ڈیٹ آف برتھ میرے پاس تھی. مطلب آپ سوچیں، ریحام سے طلاق والی پیش گوئی، پھر میں نے کہا تھا ایز اپوزیشن لیڈر بہت بڑا نام بنائیں گے، پھر میں نے کہا تھا تیسری شادی پتھر پہ لکیر ہے، اور میں کہتی تھی کہ کنگ میکر بنے کنگ نہ بنے. اب اس کی ایک ریزن ہے، پاکستان کا جو ذائچہ ہے اس میں جو وزیر اعظم کا منصب ہے نا، وہ ہے ہی کنٹروورشل. اور آج تک دیکھیے کہ جتنے بھی وزیر اعظم بنے ہیں یا نااہل ثابت ہو جاتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں، یا ٹرم پوری نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. اور صدر جو ہوتا ہے وہ 21 توپوں کی سلامی لے کے رخصت ہوتا ہے. مطلب تھرو آؤٹ صدر عارف الوی کا مقدر دیکھیں کہ وہ 21 توپوں کی سلامی، صدر زرداری 21 توپوں کی. زرداری صاحب عقل مند ہے، وہ صدر بن جاتے ہیں. اس میں بھی سوال ہے میرا. تو وہ جو ہے بات ہم کس کی کر رہے تھے، خان صاحب. پھر خان صاحب کو جب 2022 آیا تو میں اتنا کہتی تھی کہ خان صاحب اپنی ساکھ کو بچائیں، فیصلے سوچ سمجھ کے لیں. مارچ تک مجھے لگتا ہے حکومت کا تختہ جو ہے وہ دھڑن تختہ ہو چکا ہوگا. یہ جو ہومیوپیتھک اپوزیشن ہے یہ اسٹرانگ ہو جائے گی. اور یہ جو پی ڈی ایم تھی، میں اس کو ہومیوپیتھک اپوزیشن کہتی تھی، اور وہ اتنی اسٹرانگ ہوئی کہ اسے اتنا ٹف ٹائم دیا. پھر میں کہتی تھی خان صاحب کو کہ مدت بائے ہک اور بائے کرک پوری کرنے کے چکر میں ان کو آگے عدت نہ کاٹنی پڑے. پھر ایک ورڈ میں یوز کرتی تھی کہ مجھے خان صاحب آئسولیشن میں نظر آتے ہیں. اچھا اب عمر، وہ آئسولیشن دیکھیے اللہ نے محدود سا علم دی ہے نا، میں وہ آئسولیشن بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ اللہ نہ کرے. اور میں ابھی بھی آپ کو کہوں کہ ان کے پیار کرنے والوں کو کہ یہ جو اندر ہیں یہ محفوظ ہیں، ورنہ دوسری خبر بھی ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ اگر وہ اندر تھے تو یہ سوچے کہ محفوظ ہو گئے اس وقت میں وہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو انہوں نے محفوظ کر دیا اور اللہ نکال بھی لے اس میں وہاں سے. اچھا، پھر ایک پیش گوئی کی کہ 20 مارچ کے بعد خان کو ریلیف ملنا شروع ہوگا. اس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے آج کل. بالکل میں نے پوڈ کاسٹ سنا تھا، اور حالانکہ میں نے سن رہی تھی کہ جی جو لوگ کہتے تھے، وہ انڈین بھی کہتے تھے وہ آئیں گے الیکشن لڑیں گے. میں کہتی تھی مجھے 20 مارچ کے بعد ریلیف نظر آتا ہے، وہ بھی کسی ڈیل کی شکل میں. اور میں کہتی تھی خان صاحب اگر سمجھدار ہوں گے، فلیکسیبل ہوں گے، کر جائیں کمپرومائز، ورنہ پھر آگے بھی اکتوبر تک ان کے لیے مشکلات ہیں. تو خان صاحب کا جو ستارہ ہے نا، یہ مشکلات سے عمر جو مکمل نکلے گا وہ ہے مارچ 2025. مارچ 2025 اس میں مکمل مشکلات سے نکلتا ہے، لیکن ان کا سیاسی ستارہ بے انتہا اسٹرانگ ہے. تو ہم انہیں رول آؤٹ نہیں کر سکتے، جس طرح لوگ نون لیگ کے بارے میں کہتے تھے. جب نون لیگ آؤٹ ہوئی تو جی ختم ہو گئی، صفایا ہو گیا. میں کہتی تھی نہیں، نون لیگ از راؤنڈ دی کارنر، وہ پھر کم بیک جلدی کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ بھی ایک بڑی زبردست میری پیش گوئی، اللہ نے میری عزت رکھی. مجھے پیپلز پارٹی کے ایک منسٹر کی کال آئی، انہوں نے کہا سامیہ جی آپ نے کہا تھا، اور ایک بڑے شو میں نے کہا تھا، ایک ہمارے بڑے پیارے اینکر ہیں وہ بھی، تو میں نے اس میں کہا تھا کہ 10 سال لگیں گے پیپلز پارٹی کو کم بیک کرنے میں. اب میرے ساتھ ایک اور خاتون اسٹرالوجر تھی، میں نے کہا جی میں علم چھوڑ دوں گی اگر اس الیکشن میں پیپلز پارٹی ون کر گئی، میں علم چھوڑ دوں گی. خاتون سے ذرا جذباتی سے سین ہو گیا. تو میں نے کہا تھا 10 سال لگیں گے پیپلز پارٹی کو کم بیک کرنے میں. تو مجھے منسٹر صاحب نے بتایا ایگزیکٹ 10 سال کے بعد زرداری صاحب صدر بننے جا رہے ہیں. یہ انہوں نے مجھے بتایا، میں تو بھول بھی جاتی ہوں بول کے. اچھا، ابھی عمران خان کے حوالے سے یہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ پرائم منسٹر بنیں گے؟ دیکھیے ستارہ تو اسٹرانگ ہے، ہم انہیں اس میں سے رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ ابھی تو مجھے ریلیف تو میں آپ سے کہہ سکتی ہوں مل سکتا ہے مارچ 2025. ہاں جی، لیکن پاور میں یہ کہوں کہ پاور کوئی ان قریب کھڑی ہے، یہ میں بھی نہیں کہہ سکتی ان کے بارے میں، یا مجھے سمجھ نہیں آ رہا یا مجھے بھی نظر نہیں آ رہا. پاور کا نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ ضرور میں کہہ سکتی ہوں کہ جو ہے نا ریلیف کی شکل بن رہی ہے. انہوں نے بھی تھوڑا فلیکسیبل ہو جانا چاہیے، اتنی دنیا ان کو پیار کرتی ہے کہ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے چوروں کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل نہیں کرنی ہے، چوروں کے ساتھ میں نے مذاکرات نہیں کرنے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2025 تک خان صاحب جیل میں ہوں گی، یا آپ یہ کہہ رہی کہ 2025 کے بعد ایزی ہو جائے گا معاملہ؟ پھر ان کے آزاد فریڈم ہے ان کے لیے نا. تو جیل سے رہائی کب دیکھ رہی ہیں کوئی ہے؟ تو دیکھیے اگر وہ مان جائے تو میرا خیال ہے مئی جون کا مہینہ بھی ان کو نکال سکتا ہے.
تحریک انصاف مئی کا مہینہ ان کی بڑی ان کے لیے گڈ لک کا مہینہ. اچھا, اگر وہ تھوڑی فلیکسیبلٹی شو کر دے تو صحیح ہے. تحریک انصاف والے پہلے کہہ رہے تھے کہ جی یہ دیکھیں فیبرری میں آ جائیں گے, سوری الیکشن کے بعد آ جائیں گے, اور پھر انہوں نے کہا جی رمضان میں رہائی ہو جائے گی. پھر انہوں نے اب مارچ کا کہا, مارچ میں رمضان ہو گیا, اپریل کے آ گیا جی. تو ابھی تک کوئی ایسا چانس نہیں نظر نہیں. ستاروں میں بھی جو ہے خان صاحب مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اپنے لیے خود پتہ نہیں کیوں مشکلات لے کے بیٹھے, یا وہ سپنا دیکھ بیٹھے نیلسن مینڈیلا بننے کا. تو وہ پھر خیر وہ تو گاندھی صاحب ہی بنا کرتے تھے دھرنے کے دنوں میں. بالکل ایسے مطلب اتنا لوگ ان سے پیار کرتے ہیں, تھوڑا فلیکسیبلٹی شو کر دینی چاہیے. اور سیاست نام کس چیز کا ہے؟ اچھا مجھے بتائیے کہ عمران خان صاحب کی جو مسز ہیں بشرا بیبیز ہیں, جی جی, ابھی وہ ان کا علاج وغیرہ بھی چل رہا ہے, اور ان کو ٹرسٹ بھی نہیں ہے کہ ان کو شاید کچھ زہر بھی دیا جا رہا ہے بشرا بیبی کو, یا اس طرح کہا جا رہا تھا. بشرا بیبی کے ستارے گردش میں ہیں ابھی یا کچھ؟ بشرا بیوی تو بالکل محفوظ ہیں, سیف ہیں, کوئی ایسا خطرہ نہیں. وہ بھی تو کاٹ رہی ہے نا, وہ تنہائی کہہ دیتے ہیں. نہیں مطلب اگر جو صحت کے معاملات کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو کوئی ایسی ان کی صحت کو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا. اچھا, کوئی ایسی چیز ان کی, وہ ہارپک کے 2-3 قطرے پلا دیے انہوں نے, یہ بھی کہا نا. وہ تو خیر یہ تو میں کہتی ہوں ہمیشہ سے وہ ہم سنتے ہی چلے آئے ہیں. اچھا, بشرا بیبی اگر عمران خان سے شادی نہ کرتے تو عمران خان وزیر اعظم بن جاتے؟ سر خان کو نا سیاست راس ہے, شادی راس نہیں ہے. لیکن خان صاحب کا بھی شوق. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شادی پتھر پہ لکیر کی طرح ہوگی, تو مطلب اس وقت جو تیسری جو بنتی تھی اور تیسری کے بعد چوتھی کا چانس نہیں ہے, تو یہ آخری شادی ہے. ہاں, لیکن ان کے ستارے میں نا شادی ان کو راس نہیں ہے. لیکن یہ شادی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ سر یہ بھی خطرے میں ہے. ہاں, یہ ریلیشن شپ بھی خطرے میں ہے. یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ والا سال اور اگلے مارچ 2025 تک کا وقت, اگر یہ پیئر نکال جاتا ہے تو یہ پیئر سیف سروائیو کر جائے گا. یہ پیئر خطرے میں ہے. نہیں, اگر ویسے بشرا بیوی نے الگ ہونا ہوتا تو ابھی کر جاتی اس ڈیفیکلٹیز کو فیس کر. میں بتاؤں کہ میں پہلے بھی کہتی تھی کہ بشرا بیوی کے مزاج کی وجہ سے یہ شادی اتنا چل گئی ہے. یہ تو جب شادی ہوئی تھی اتنے تو انٹرویوز ہم دیتے تھے, اور آج بھی کئی انٹرویوز میری نظروں سے گزرتے ہیں کہ جس پہ میں نے کہا تھا کہ بشرا بیوی کے مزاج کی وجہ سے یہ شادی چل جائے گی, کیونکہ ان میں ایک استقامت, مستقل مزاجی ہے ان کے مزاج میں. خان صاحب اپنے مزاج کے اندر ہی از اے ڈیفیکلٹ پرسن ٹو کوپ, جو ہے نا اس میں ریلیشن شپ کے اندر چلنے کے لیے. لیکن جو ہے بشرا بیوی کی مستقل مزاجی کی وجہ سے چل جائے گا. لیکن ستاروں کا خطرہ خان کی شادی کو بہرحال ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کی یہ شادی بھی خطرے میں ہے. اور اگر یہ ویسے تو میں کہوں گی خان صاحب سے کہ خیر سنتے گئے کسی کی, میں تو اتنا نہیں, مجھے تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ خان صاحب کا یہی مسئلہ رہا ہے ابھی تک. خان صاحب کانوں کے بڑے کچے ہیں, کوئی بھی آگے ان کو بات بتاتا ہے تو خان صاحب لیو کر لیتے ہیں اور اپنی اسٹریٹجی بنانی شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر. مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ جو ہے, خیر میں رائے دینے والی کون ہوتی ہوں, میں تجزیے تو نہیں دے سکتی, میرا کام پریڈکشن دینا ہے. نہیں بالکل ایسے ہی ہے. ہاں, کیونکہ ان کی نیچر میں نا ان کا جو کامبو ہے نا وہ ٹورس اور لبرا کا کامبو ہے. نام ان کا ایریز میں آتا ہے, تو ایک جو وہ نا ضدی پن, اور جس کو ہم اڑ جاتے ہیں. ہاں, اور اس میں میں اس کو بیوقوفی والا ضدی پن کہوں گی. یہ عقل مندی نہیں ہے. صحیح ہے. اپنے لیے خود نقصان کر لینا یا اپنے لیے خود, تو یہ ان کا کمبینیشن ایسا ہے. لیکن کیونکہ زائچے میں سیٹرن کی پوزیشن اتنی سالڈ ہے کہ ماشاءاللہ اتنے یو ٹرن لینے کے باوجود ان کی سیاست کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کہ لوگوں میں ان کی فالوئنگ کو فرق نہیں پڑ سکتا. یہ تو جب ریحام صاحبہ بک لکھ رہی تھی نا, تب بھی میں نے پریڈکشن کی تھی کہ ریحام صاحبہ کی بک آنے سے, حالانکہ مجھے بڑے پولیٹیشنز کے فون ان کے آتے تھے پی ٹی آئی کے, کی بنے گا, کیا ہوگا, بک آنے والی ہے. میں کہ جی کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ خان صاحب کا یہ ستارہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ کسی قسم کا یہ اسکینڈل, یہ کاروائی ان کو ڈیمیج نہیں کرے گی.